السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا وکافل الیتیم فی الجنۃ کہکذا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وألحقني بالصالحين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم۔ اللہ جل جلالہ بہت ہی عظیم اور بڑی ذات ہے۔ اللہ کریم جل جلالہ اس دنیا میں کسی کو بہت کچھ عطا فرما کر آزماتے ہیں اور کسی سے سب کچھ لے کر آزماتے ہیں۔ یہ اللہ کا بہت بڑا نظام ہے، بہت بڑا اللہ جل جلالہ کا ایک زبردست ایسا معاملہ ہے جس کو ساری دنیا کے انسان، جن، ساری مخلوقات مل کر سوچنے لگیں کہ یہ اللہ جل جلالہ کا نظام ہے کیا، تو ایک ذرہ برابر نہیں سمجھ پاتے۔ ہاں، اس کے لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو رہنمائی عطا فرمائی ہے، جو ہماری بہت ساری مشکلات نہیں، ساری قسم کی مشکلات کو جو حل فرمایا ہے، وہ اللہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر پوری کائنات کی جتنی انسانیت ہے، سب کی ہر قسم کی مشکلات کو ایسے کافور بنایا ہے کہ وہ بھی سمجھ نہیں آتا کہ کیسے بنایا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کو اگر ہم دیکھیں، سمجھ میں آتا ہے کہ جب اس دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت یتیم تھے، اور اماں جان 6 سال کی عمر میں تشریف لے گئے۔ دادا جان جو سب سے زیادہ اپنی اولاد سے بھی زیادہ محبت کرنے والے، وہ بھی 8 سال کی عمر میں دار مفارقت دے کر ان کو اپنے لخت جگر ابو طالب کے سپرد کر کے چلے۔ اور ابو طالب عبد المطلب کے وہ بیٹے ہیں جن کے اپنے گھر میں عیالداری کی وجہ سے، معاش کے اعتبار سے بہت ہی تنگ دستی تھی۔ اس وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح بخاری شریف کی یہ روایت موجود ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے چچا ابو طالب کی تنگ دستی، مفلسی کو دیکھا تو بہت چھوٹی عمر میں وہاں بکریاں چرا کر اس سے جو ملتا تھا اس سے اپنے چچا ابو طالب کی کفالت فرمایا کرتے تھے۔ اور پھر مکہ مکرمہ، جس کے بارے میں اللہ جل جلالہ قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، اس کا نام ام القریٰ ہے، بستیوں کی ماں۔ وہاں پر 4 دانگ عالم سے، اطراف عالم سے لوگ اپنا تجارتی مال لے کے آیا کرتے تھے اور یہاں آ کر فروخت کیا کرتے تھے اور اپنی ضرورتوں کو پورا کیا کرتے تھے۔ تو اس زمانے میں، جس زمانے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ابھی 20 سال کے قریب تھی، ایک بدو قبیلہ زبید سے اپنے مال کو لے کے آیا اور یہاں جب مکہ میں پہنچا تو مکہ کے ایک سردار عاص ابن وائل، اس نے وہ مال اس سے خریدا۔ جب پیسے دینے کی باری ہے کہنے کا دوڑ جا، وہ زبیدی قبیلے کا بدو قریش کے
مختلف لوگوں کے پاس گیا کہ میرا مال خریدنے کے بعد مجھے قیمت ادا نہیں ہو رہی، کسی نے اس کی بات نہیں سنی۔ پھر اس نے ساتھ ہی ایک پہاڑ ہے ابو القبیس، یہ وہ پہاڑ ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین مکہ نے یہ کہا تھا کہ ہم نبی مان لیں گے، سامنے 14ویں کا چاند جگمگ جگمگ کر رہا ہے، اس کو اشارہ کریں وہ 2 ٹکڑے ہو کے گرے تو ہم مانیں گے۔ تو آقا نے اشارہ کیا تو وہ جبل ابو قبیس کے ایک جانب ایک ٹکڑا، دوسری جانب دوسرا ٹکڑا، پھر کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آسمانوں پہ بھی جادو کر دیا۔ جس کی قسمت میں ایمان نہیں ہوتا یا اندر سے اپنی طلب نہیں ہوتی، اللہ جل جلالہ اس کو ایمان نصیب نہیں فرماتا۔ اسی پہاڑ پر وہ زبیدی بدو کھڑا ہوا اور اس نے واولہ شروع کیا کہ او مکے کے سرداروں، او مکے کے لوگوں، جب تم میرے ساتھ یہ کر رہے ہو، میرا مال لوٹ رہے ہو اور اس کے پیسے مجھے نہیں مل رہے، تو کون یہاں اپنا تجارت کا مال لائے گا؟ جب اس نے یہ واولہ کیا تو سب سے پہلے سید العالم رحمت کائنات حضرت رسول انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت زبیر وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے مختلف سرداروں سے بات کی کہ مکہ مکرمہ میں یہ ظلم ہو، ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے۔ چنانچہ حضرت زبیر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، یہ جاہلیت سے پہلے کی باتیں ہیں، ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 20 سال کے قریب ہے، تو ان کے ساتھ اور ساتھی ملے اور سارے کے سارے مل کر عبداللہ ابن جدعان ایک سردار تھے، اس کے گھر میں اکٹھے ہوئے اور انہوں نے ایک معاہدہ کیا کہ کوئی شخص مکہ میں آئے، ہم مکہ مکرمہ میں آنے والے کسی شخص پر ظلم نہیں ہونے دیں گے، ہم ابھی عاص ابن وائل سے بزور بازو اس کی قیمت لے کے دیں گے۔ تو انہوں نے مل کر وہ قیمت لے کے دی اور اس معاہدے کو حلف الفضول کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری میں ابن حجر عسقلانی نے اپنی شرح بخاری کی جو شرح ہے فتح الباری اس کے اندر، اور ابن حبان نے یہ روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں بھی ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اگر آج بھی مجھے کوئی اس معاہدے کے بارے میں بلائے گا تو میں ضرور اس میں شرکت کروں گا۔ پھر اللہ جل جلالہ کو کچھ اور منظور تھا، جتنے دنیا کے فیصلے وہ سارے کے سارے اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کروانے تھے، اور اس کے لیے ایسی زمین ہموار کی ہے کہ عقل حیران ہے۔ جب 25 سال کے ہوئے ہیں تو اس وقت سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح ہوا ہے۔ 15 سال کی رفاقت کے بعد اعلان نبوت ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، اور اس اعلان پر جب پریشان ہوئے تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ الفاظ فرمائے ہیں جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہیں۔ فرمایا واللہ کلا لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں کہ اللہ آپ کو کبھی ایسا نہیں ہونے دیں گے جیسا آپ گمان کرتے ہیں، اس لیے کہ آپ محتاجوں کے لیے کماتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ کے اندر بہت ساری صفات ہیں، بہت ساری صفات کا تذکرہ فرمایا۔ اور اس کے بعد جب یہ اعلان ہوا کہ ایک اللہ کو ماننا ہے، ایک اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، جو داتا ہو، جو معطی ہو، جو سب کچھ دیتا ہو، وہ صرف ایک اللہ کی ذات عالی ہے جو یہ ساری چیزیں عطا فرمانے والے ہیں۔ تو اس گمبھیر قسم کی فضا میں ایک اور قبیلہ ہے عرائش، اس کا ایک بدو وہ مکہ مکرمہ میں آیا، اس نے آ کر اپنے اونٹ بیچے اور وہ خریدنے والا تھا ابو جہل، اس نے خریدے اور کہا دوڑ جا، قیمت نہیں ہے۔ اس آراشی نے، وہ بھی بدو تھا، باہر سے قبیلے سے ایک سے آیا تھا، آراش نامی ایک قبیلہ ہے، وہاں سے آیا تو اس نے مختلف سرداروں سے بات کی، کسی نے نہ مانی،
اور سارے کے سارے حرم کے اندر موجود تھے۔ اللہ کی شان، ان حرم کے سرداروں میں سے ایک نے سید دو عالم رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا کہ وہ شخص جو کونے میں بیٹھا ہے وہ تمہیں ابو جہل سے قیمت لے کے دے سکتا ہے۔ وہ بدو تھا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا کون ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون ہے ابو جہل۔ وہ سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آ کے کہا کہ لوگوں سے میں نے یہ واویلا کیا ہے، لوگوں نے میری نہیں سنی اور انہوں نے آپ کی طرف اشارہ کیا ہے کہ آپ لے کے دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود دشمنی ہے، سخت ترین دشمنی ہے، جان کا دشمن ہے، دین کا دشمن ہے، عزت و ناموس کا دشمن ہے، ہر چیز کا دشمن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے ہیں، اس بدو کے ساتھ گئے ہیں، ابو جہل کے دروازے کو کھٹکھٹایا ہے۔ جب ابو جہل آیا ہے، صحیح بخاری اور صحیح ابن حبان کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ اس کا چہرہ فک ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ساتھ ظلم کرتے ہو، اس کا ابھی پیسہ دو۔ اسی وقت اس نے پیسے لا کے دیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حین حیات، اپنی زندگی میں غربا کی مدد کرنا، غربا کے ساتھ حسن سلوک کرنا، غربا کے ساتھ معاملات ایسے کرنا، جیسا کہ ایک روایت میں صحیح بخاری کی حدیث کی یہ روایت ہے، فرمایا کہ جو شخص اس دنیا میں کسی بیوہ مسکین کے کام آتا ہے، جو شخص کسی بیوہ یا مسکین کے کام آتا ہے تو اللہ جل جلالہ اس آدمی کو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے سے بھی زیادہ ثواب عطا فرماتے ہیں، اور اس آدمی کو ساری رات اللہ کے سامنے گڑ گڑانے عبادت کرنے سے زیادہ ثواب نصیب فرماتے ہیں، اور اس آدمی کو اللہ جل جلالہ دن بھر کا روزہ رکھنے سے زیادہ ثواب عطا فرماتے ہیں جو یتیم اور بیوہ کے کام میں لگتا ہے۔ اسی پہ بس نہیں، مشرکین مکہ بڑا کچھ کرتے رہے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ مکہ مکرمہ میں ایک آدمی، اس کا ایک چھوٹا بچہ، نابالغ بچہ، آدمی جو تھا اس کا آخری وقت تھا، اس کا بہت سارا مال و دولت بھی تھا، تو اس نے آخری وقت میں ابو جہل سے یہ بات کہی کہ یہ میرا بچہ ہے، اس کی کفالت کرنا، اور یہ مال ہے، جب یہ مانگے اس کو دے دینا، اور جتنا مانگے اس کو دیتے رہنا، جب بڑا ہو جائے تو سارا اس کو دے دینا۔ جب وہ بچہ بڑا ہوا، چلنے پھرنے کے قابل ہوا، ایک دن ایسا آیا، یہ صحیح ابن حبان کے اندر موجود ہے، جب وہ بچہ بدن پر تن ڈھانپنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، اس نے ابو جہل سے یہ بات کہی کہ میرے باپ کے مال میں سے مجھے کچھ دے دو۔ کہنے لگا تو ہوتا کون ہے، یہ بات میں نہیں مان سکتا۔ قریشیوں سے بات کی، قریشیوں نے شرارتاً رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا، وہ جو بیٹھے ہیں وہ آپ کا مال لے کے دیں۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کے نبی کا معجزہ ہے، اللہ کے نبی کی عظمت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے اور آپ جیسوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص میری سنت پر عمل کرے گا تو سنت کا روب مسیرت شہر، ایک مہینے کی مسافت پر دشمن ہوگا، وہ وہاں کانپے گا، اور جو یہ فرمانے والے ہیں ان کا خود اپنا عالم کیا ہوگا، اپنی حالت کیا ہوگا۔ ہر سنت اپنانے والے کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا جو سنت کو اپناتا ہے اس سنت کا رعب ایک مہینے کی مسافت پر دشمن مرعوب ہوگا اور اس سے ڈرے گا اور اس سے کانپے گا، لرزے گا، اور سنت کے رعب کی وجہ سے وہ اس کے قریب نہیں آئے گا۔ تو جب قریشیوں نے شرارت کی، مشرکین مکہ نے شرارت کی، وہ بچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے کہنے لگا کہ میں نے سب سے بات کی ہے، میری کسی نے نہیں بات سنی، اور انہوں نے یہ کہا کہ وہ جو بیٹھے ہیں وہ آپ کا مال لے کے دیں گے، اس لیے میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں، آپ میرا مال لے کے دے دیں۔ فرمایا کس نے آپ کا مال ہڑپ کیا ہے؟ کہنے لگا ابو الحکم۔ ابو الحکم کا معنی، یہ اپنے آپ کو ابو الحکم کہلاتا تھا، ابو جہل یا ابو جہل دونوں لفظ صحیح ہیں۔ ابو جہل کا لقب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیا، اور وہ خود کہلاتا تھا کہ میں حکمتوں کا، دانائیوں کا، دانشوروں کا باپ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ
جہالت کا بات، تو اسی وقت اٹھے ہیں، جا کے اس کو کہا کہ اس کا مال کیوں نہیں دیتے؟ اس نے کہا جی ابھی دیتا ہوں، اسی وقت مال دیا، اسی وقت مال دیا ہے۔ اور یہ رعب تھا، عظمت تھی فخر دو عالم، رحمت کائنات، خاتم الانبیاء والمرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ایسی تھی کہ کافر بھی کانپتے تھے، لرزتے تھے، جان کے دشمن بھی وہ کام کیا کرتے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے اس کے مطابق وہ عمل کیا۔ یہ تو مکہ مکرمہ کے واقعات ہیں، تھوڑے سے جو آپ کو گوش گزار کیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ میں کیا عظمت تھی، کیا احترام تھا۔ مشرکین مکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنی کے باوجود، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمن ہونے کے باوجود، جان کے دشمن ہونے کے باوجود، احترام، عزت، عظمت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے تھے وہ کیا کرتے تھے۔ ایک اور صحیح بخاری شریف کا ایک اور واقعہ یاد آ گیا، مشرکین مکہ کے حلقے لگا کرتے تھے حرم مکہ کے اندر، کچھ یہاں بیٹھے ہیں، کچھ وہاں بیٹھے ہیں، کچھ ادھر بیٹھے ہیں، اور ایک حلقے میں سید دو عالم رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہما، چار بزرگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، عمر، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہم یہ تشریف فرما ہیں۔ ایک زبیدی قبیلے کا آدمی بہترین قسم کے 3 اونٹ لایا، اور مکہ مکرمہ میں آ کے جب اس نے کہا کہ میں نے فروخت کرنے ہیں تو ابو جہل کہنے لگا کہ میں خریدتا ہوں۔ اب ابو جہل نے خریدے، قیمت لگائی ان کی مثال کے طور پر، اگر ان کی قیمت 9 روپے ہے، اس نے کہا 3 دینے ہیں، 1/3 دینا بس۔ اب اس ابو جہل کے مقابلے میں کوئی اور بولی نہیں لگاتا، کون لگائے؟ ابو جہل ہے۔ اب کیا کہوں اس کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کا لقب جو دیا ایسے تو نہیں دیا۔ تو وہ ایک ایک گروہ کے پاس گیا، کسی نے اس کی بات نہ سنی۔ جب اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقے کے پاس پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے؟ ابو جہل دیکھ رہا ہے، ابو جہل دیکھ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو وہ زبیدی قبیلے کا بدو کہنے لگا کہ میں یہ 3 اونٹ لایا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے اور دیکھتے ہی کہا یہ بہت عمدہ قسم کے اونٹ ہیں۔ پوچھا کتنی قیمت؟ اس نے جتنی بتائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی قیمت کے وہ اونٹ خرید لیے۔ ادھر ابو جہل ہے، ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ابو جہل دیکھ رہا ہے کیا ہو رہا ہے۔ جب تینوں خریدے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 اونٹ اسی وقت فروخت کر کے اس کو اس کی جتنی قیمت تھی وہ ادا کی، اور تیسرا فروخت کر کے جو اپنے قبیلے میں بیوگان تھیں، یتامہ تھے، مساکین تھے، صاحب حاجت تھے، ضرورت مند تھے، ان کو بھجوا دیا۔ اور اٹھے ابو جہل کے پاس گئے اور جا کے کہا خبردار آئندہ کسی غریب آدمی کے ساتھ ایسا کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں۔ اور جب پھر یہاں سے یہ اسی مکہ مکرمہ کے اندر ہی، کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اس وقت آقا کی عمر مبارک 40 برس تھی، اور 53 برس کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی۔ اس وقت تک یہ 13 سالہ مکی دور میں بقول ابن حجر عسقلانی کے، انہوں نے لکھا ہے کہ علماء کرام نے، متعدد علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے اندر جتنے بھی مہاجرین تھے، جو نیا آنے والا ہوتا تھا اس کو کسی نہ کسی مکے والے جو یہاں کے باسی ہوتے تھے ان کے ساتھ ملا دیا کرتے تھے۔ معاہدہ مواخات ہم نے جو آج تک پڑھا ہے وہ یہ کہ مدینہ منورہ میں جا کے ہوا، لیکن ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، جو ابن حبان کے اندر بھی، فتح الباری کے اندر بھی، یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ معاہدہ فرمایا۔ ایک دفعہ مکہ مکرمہ کے اندر مہاجرین کے اندر آپس میں کہ جو باہر سے آنے والا ہوتا تھا اس کی کفالت فلاں کرے گا، اس کی کفالت فراں کرے گا، اور جب مدینہ منورہ میں پہنچے ہیں تو مدینہ منورہ میں جا کے پھر وہاں میثاق مدینہ کے نام پر ایک معاہدہ فرمایا، اور وہ اتنا عظیم معاہدہ ہے جس کی شقیں مختلف علماء نے مختلف لکھی ہیں،
جس میں ایک بزرگ تھے انڈیا کے جنہوں نے ساری زندگی پیرس میں گزاری ہے، اور پیرس کے اندر ہی فرانسیسی کے اندر بہت ساری کتابیں لکھی ہیں۔ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی زندگی کے بارے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی زندگی کیسی تھی، اس میں انہوں نے 57 شقیں لکھی ہیں، اور ان شقوں میں مسلمانوں کی آپس کے ساتھ معاہدہ کروایا، مسلمانوں کا اور یہود کے ساتھ، یہود کا آپس میں، یہ سارے معاہدات میثاق مدینہ کہلاتے ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میثاق مدینہ کے اندر مسلمانوں کو، جو باہر سے آنے والے، ہجرت کر کے آنے والے، ان کو مہاجرین، اور جو مدینہ کے اندر بسنے والے ان کو انصار مدینہ کہا جاتا، بھائی بھائی بنایا، جس میں سے صرف ایک بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اس بھائی چارے میں کبھی بھی مہاجرین نے غلط فائدہ نہیں اٹھایا۔ غلط فائدہ اٹھانا تو دور کی بات ہے، بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ مہاجر ہیں، ان کو انصار کے ایک صحابی تھے سعد ابن ربی انصاری رضی اللہ عنہ، ان کا بھائی بنایا کہ آپس میں تم دونوں ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہو۔ تو حضرت سعد بن ربی انصاری رضی اللہ عنہ نے اپنا سارا مال عبد الرحمن ابن عوف کے سامنے کیا کہ جتنا لینا ہے لے لو، اور بھی عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا کہ یہ سارا مال آپ کو مبارک ہو، مجھے اس سے ایک ذرہ نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے، مجھے صرف اتنی رہنمائی فرمائیں کہ مدینہ منورہ کے اطراف میں کوئی بازار ہو، میں بازار جانا چاہتا ہوں، مجھے بازار کا راستہ دکھا۔ تو حضرت سعد ابن ربی انصاری رضی اللہ عنہ نے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو بنو قینقاع، جو کہ یہود کا ایک قبیلہ تھا اور وہ سونے کا کام کیا کرتے تھے، اس بازار کا راستہ دکھایا۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ سارا دن بازار میں رہے، خریدتے رہے، بیچتے رہے، چیزیں خریدتے رہے، بیچتے رہے۔ شام کو کچھ چیزیں اپنے لیے اور بچا کے لے کے آئے، اور چند دنوں کے بعد، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ چند دنوں کے بعد اتنے پیسے ان کے پاس ہو گئے کہ انہوں نے نکاح کرنے کا ارادہ فرما لیا۔ نکاح کرنا آج بھی اب مشکل ہے نا ہمارے یہاں، کتنا مشکل ہے، بیچارے تھک جاتے ہیں۔ تو بہرحال انصار مدینہ نے بہت کچھ کیا، مہاجرین نے اس کے مقابلے میں، کیونکہ مہاجرین جتنے بھی تھے وہ تجارت جانتے تھے، اور انصار مدینہ وہ کھیتی باڑی جانتے تھے، دونوں نے مل کر جو آپس میں بھائی بھائی تھے، ایسی زندگی گزاری ہے کہ آج بھی کفر کی دنیا اس معاہدہ میثاق مدینہ کو لے کر چل رہی ہے کہ اس جیسا میثاق، اس جیسا معاہدہ، اس جیسا آپس میں مواخات، بھائی چارہ، محبت، مودت دنیا نے آج تک نہیں دیکھا جو انصار مدینہ اور مہاجرین کے مابین ہوا۔ تو اسی میں ایک قصہ صحیح بخاری کا یاد آیا، وہ بھی عرض کر دوں۔ انصار مدینہ کے پاس اتنا کچھ نہیں ہوتا تھا کہ وہ جو چاہتے دے دیتے، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو باہر سے مہمان آنے والے ہوتے تھے ان سے فرمایا کرتے تھے، بھائی جس کے گھر میں 2 آدمیوں کا کھانا ہے تیسرا ایک مہمان لے جاؤ، 4 آدمیوں کا کھانا ہے 5واں ایک مہمان لے جاؤ۔ اور ایک موقع پر یہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم فرما رہے تھے تو اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ نے 3 آدمی اپنے ساتھ لیے اور اپنے مہمان بنائے، اور خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 آدمیوں کو اپنے ساتھ لیا اور اپنے گھر لے اور ان کی مدد فرمائی اور ان کو کھانا کھلایا۔ اور ایک موقع ایسا بھی آیا کہ کچھ صحابہ جو کسی کے ساتھ نہیں جا سکے، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ میرے ساتھ آ جاؤ، گھر میں لے گئے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب ابھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا،
سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرمایا یہ مہمان ہیں، لاؤ ان کو کھانا کھلائیں۔ تو اماں جی نے شورید قسم کا ایک کھانا پیش کیا۔ شورید کہتے ہیں شوربے کے اندر روٹی بھگو کے، وہ بڑی مزیدار ہوتی ہے، آج جا کے کھا کے دیکھیں۔ تو وہ پیش کیا۔ آقا نے فرمایا عائشہ اور لاؤ، تو اماں عائشہ نے کچھ اور دیا۔ اس کے بعد کہا کچھ پینے کے لیے لاؤ، پھر اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک برتن دیا جس میں دودھ تھا، جتنے صحابہ تھے سب نے وہ دودھ، اور اس کے بعد فرمایا اب تمہاری مرضی ہے، یہاں میرے پاس رہنا چاہو تو گھر میں سو جاؤ، اگر مسجد میں وہ صفہ کا چبوترا ہے تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے صفہ پر آ کر سونا مناسب سمجھا، ہم سب وہاں آ گئے۔ اور یہ صفہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے ان کی تعداد کم زیادہ ہوتی رہتی تھی، کبھی بہت کم ہوتے تھے تو 70 آدمی تو لازمی ہوتے تھے، اور زیادہ سے زیادہ 120 آدمی ہوتے تھے۔ اور ایک موقع پر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، میں نے دیکھا کہ مجھے اتنی بھوک لگی ہوئی ہے کہ میں اپنے سینے کو زمین کے ساتھ چمٹا کے لیٹا ہوا، پھر میں نے سوچا کہ یہ تو بات نہیں بنے گی، میں اٹھا مسجد کے دروازے پہ کھڑا ہو گیا، اور مسجد کے دروازے پہ کھڑا ہو کر دو بزرگوں کی باتیں میں نے رات پڑھی، حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا نور اللہ مرکزہ اور حضرت مولانا سید عبد الرشید شاہ صاحب، یہ بھی انڈیا کے بزرگ ہیں رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ایک کتاب پڑھی اسوہ حسنہ اور غریبوں کی ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کارگزاریاں۔ تو حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ جب وہاں میں، ابو ہریرہ فرماتے ہیں وہ چلا گیا، ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے تو میں نے ان سے قرآن حکیم کی ایک آیت پوچھی، انہوں نے بتائی، چل دیے۔ حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ ممکن ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر میں بھی کچھ نہ ہو، اس لیے آیت بتائی چل دی، اور اسی طرح عمر آئے، آیت بتائی چل دی، انہوں نے بھی کچھ التفات نہ کیا۔ اور سید عبد الکریم عبد الرشید شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سورت کا جو آیت پوچھی تھی اس کے بارے میں بتایا اور آگے چل دیے، اور عمر نے بھی آگے چل دیے۔ اتنے میں سید دو عالم، رحمت کائنات، فخر موجودات، خاتم الانبیاء، امام المرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف، ابو ہریرہ کو دیکھ کے تبسم فرمایا، مسکرائے۔ ابو ہریرہ جی لبیک یا رسول اللہ، ہاں جی بھوک لگی ہوئی ہے نا، پھاکا ہے نا کئی دنوں سے، اونچی کہا لبیک، میں حاضر ہوں، میں آؤ گھر چل۔ بلکہ سید عبد الرشید شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے کو دیکھ کر قلب کی حالت پہچانی، چہرے کو دیکھ کر دل کی حالت جان لی کہ اندر کیا ہے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے گھر لائے تو گھر پوچھا کہ کچھ ہے، تو ایک گھر سے پتہ چلا کہ ایک دودھ کا پیالہ ہدیہ آیا ہے، دودھ کا پیالہ ہدیہ آیا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب ہدیہ سنا تو میں نے پوچھا ابو ہریرہ، میں نے کہا جی لبیک یا رسول اللہ، پوچھا ابو ہریرہ تو اکیلا نہیں، صفہ میں جو اس وقت موجود ہیں وہ سارے کے سارے صفہ والے بھی پریشان ہیں، ان کے پاس بھی کھانے کو کچھ نہیں ہے، ان سب کو بلا کے لاؤ۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرے دل میں آیا مجھ اکیلوں کو کیوں نہیں دے دیا، ایک تو پیالہ ہے، اس میں کتنا ہے، کتنا بچے گا، میرے لیے کیا بچے گا۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے سرتابی کرنا، حکم سے اعراض کرنا یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ میں بادل خواستہ اٹھا، میں جا کے ان کو بلا لایا، وہ 70 صحابہ تھے جو صفہ پہ بیٹھا ہے۔ جب وہاں میں لے آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میرے دل میں خدشہ تھا کہ مجھے ہی فرمائیں گے ان کو پلاؤ، ایک آدمی پیے گا دوسرا پیے گا، بچے گا کیا۔ میں نے پیالہ لیا، ایک کے ہاتھ میں تھمایا، اس نے خوب
سیر ہو کے پیا، مجھے پیالہ واپس کر دیا، پھر دوسرے نے پیا، خوب پیا، جتنا جی چاہا پیا، مجھے واپس کر دیا، 70 کے 70 پی چکے۔ میں پیالہ لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا حضرت یہ، فرمایا کون؟ حضرت میں اور آپ میں اور آپ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں میں اور آپ۔ ابو ہریرہ کہا میں اور آپ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اور آپ دونوں میں کیا وہ مکالمہ ہوگا، کیا وہ کیفیت ہوگی، کیا وہ ان کی آپس میں محبت ہوگی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو ہریرہ پی۔ میں نے پینا شروع کیا، متعدد مرتبہ، کئی مرتبہ مجھے فرمایا ابو ہریرہ اور پیو اور پیو اور پیو۔ جب میری بالکل بس ہو گئی، میں نے کہا اللہ کے نبی اب نہیں، سب کا بچا ہوا۔ آج ہم اپنے حقیقی بیٹے کو اپنے ساتھ نہیں کھانا کھلاتے، لے جا پرے نوں نک صاف کر کے لیا، یہ فلاں ہو گیا۔ آج کی سائنس ہمیں بتا رہی ہے کہ اپنا اپنا گلاس ہو، اپنا اپنا برتن ہو، اس میں جرمز آ جاتے ہیں۔ جرمز کی اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں نہیں تھے، سب کچھ ہوتا تھا، لیکن آقا نے ارشاد فرمایا سؤر المسلم للمسلم شفاء، دوسری روایت کے لفظ ہیں سؤر المؤمن للمؤمن شفاء، مومن کے جوٹھے میں مومن کے لیے شفا ہے، اس میں بیماریوں سے نجات ہے، سب کا بچا ہوا خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں مسجد نبوی میں دیکھا کہ صحابہ کی بھیڑ ہے، ایک پیالے میں سالن ہے، روٹی ہے، سرید ہے، سب کھا رہے ہیں، میں پیچھے تھا۔ میں نے جلدی سے اپنی ایڑیاں اٹھائیں، پنجوں پہ کھڑے ہو کے میں بھی جھانکنے لگا کہ رسول اللہ مجھے بھی دیکھ لیں۔ اللہ اکبر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی دیکھ لیں۔ تو جب میں نے جو سب کچھ کیا تو سارے کے سارے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ کھا کے تشریف لے گئے، اور جو پیالے میں کچھ بچا ہوا تھا، پیالہ کے ارد گرد کچھ ذرے لگے ہوئے تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ لیا اور ابو ہریرہ آپ بھی آ جاؤ، میں بھی حاضر ہو گیا، اور وہ سارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے جتنے پیالے کے اندر ذرے لگے ہوئے تھے وہ اکٹھے کیے تو بمشکل ایک لقمہ بنتا تھا، اور وہ لقمہ بھی حریص آدمیوں کا نہیں، معتدل آدمی کا چھوٹا سا لقمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ کھاؤ اللہ کا نام لے۔ میں نے کھانا شروع کیا، میں نے جب کھایا اتنا میرا پیٹ بھر گیا کہ میرے پیٹ میں اور گنجائش نہیں تھی۔ یہ معجزات تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور غربا کے ساتھ، یتامہ کے ساتھ، مساکین کے ساتھ ہمدردی فرما کر، ان کی مدد فرما کر رہتی دنیا تک کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسی چیزیں عطا فرما دی ہیں کہ ہم ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کچھ کر کے ہمیں دیا۔ جل جلالہ مجھے بھی آپ کو بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کی خدمت کی اپنے شایان شان توفیق مرحمت فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔